چلیں آج ایک ایسے موضوع پہ بات کرتے ہیں جو بہت سے دلوں پر ایک بوجھ کی طرح رہتا ہے، والدین کی بد دعا کا تصور۔ یہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو نسلوں سے ہمارے کلچر کا حصہ بنا ہوا ہے۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا والدین کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ واقعی ہماری قسمت کا رخ موڑ سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو دل میں تھوڑی سی امید بھی جگاتا ہے اور ایک انجانا سا خوف بھی۔ دیکھیں، ہماری ساؤتھ ایشین کلچر میں والدین کی بد دعا کا مطلب صرف غصے میں کہے گئے کچھ الفاظ نہیں ہے۔ نہیں، یہ اصل میں اس گہرے عقیدے کو ظاہر کرتا ہے کہ والدین کی شدید ناراضگی یا ان کی زبان سے نکلا کوئی برا کلمہ اولاد کی زندگی پر بہت گہرے اور منفی اثرات ڈال سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ان لفظوں میں اتنا وزن ہوتا ہی کیوں ہے۔ اس سیکشن میں ہم دیکھیں گے کہ والدین کی باتوں کو اتنی پاورفل قوت کیوں سمجھا جاتا ہے۔ ہماری روایتوں میں والدین کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو صرف لفظ نہیں سمجھا جاتا، یہ مانا جاتا ہے کہ ان میں حقیقت کو بدلنے کی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ یہ دعا بن کر آسمان تک جا سکتی ہیں یا پھر بد دعا بن کر زندگی کے راستے بند کر سکتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ عقیدہ اتنا مضبوط کیوں ہے؟ چلیں تھوڑا سا اس کی کلچرل اور روحانی روٹس کو دیکھتے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ اس خیال کی بنیاد کیا ہے۔ یہ مشہور کہاوت جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے اس پورے کانسیپٹ کو اکیلے ہی سمجھا دیتی ہے۔ یہ والدین کو دیے گئے اس بہت بلند روحانی مرتبے کو ظاہر کرتی ہے، اور جب کسی کا درجہ اتنا بلند ہو تو ظاہر ہے اس کی خوشی اور ناراضگی بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد دیکھیں کچھ اہم چیزوں پر کھڑی ہے۔ ایک، یہ خیال کہ والدین اور اولاد کا رشتہ مقدس ہے۔ دوسرا، یہ یقین کہ والدین کی خوشی یا غم کے روحانی نتائج نکلتے ہیں۔ تیسرا، یہ ماننا کہ ان کے الفاظ چاہے دعا ہوں یا بد دعا زبردست طاقت رکھتے ہیں۔ اور آخر میں یہ تصور کہ والدین کو ناراض کرنا ایک بہت بڑی روحانی غلطی ہے۔ یہ سب مل کر اس عقیدے کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب تو عقائد کی باتیں ہو گئیں، اصل زندگی میں اس ناراضگی کے اثرات دکھتے کیسے ہیں؟ آئیے ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں جنہیں اکثر والدین کی بد دعا کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ سب سے عام جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہے کاروبار یا کریئر میں مسلسل ناکامی کی صورت میں۔ ایسا لگتا ہے کہ بے انتہا محنت کے باوجود کامیابی کے دروازے جیسے بند ہو گئے ہوں۔ اور یہ مسئلہ صرف کام تک نہیں رہتا، اکثر انسان کی ذاتی زندگی بھی ایک مسلسل جدوجہد کا میدان بن جاتی ہے، جہاں ذہنی سکون، اطمینان ایک نہ ملنے والی چیز محسوس ہوتی ہے۔ اور ان سب کے اوپر ایک گہرا احساس رہتا ہے، جیسے کسی نادیدہ قوت نے ساری صلاحیتوں کو جکڑ لیا ہو اور بدقسمتی کی ان زنجیروں سے جیسے بھاگنا ناممکن ہو۔ اچھا، تو کیا اس پورے مسئلے کو دیکھنے کا کوئی اور اینگل بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ آئیے ایک لمحے کے لیے روحانیت سے ہٹ کر سائیکالوجی کی نظر سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیں کتنا انٹریسٹنگ کمپیریزن ہے۔ جہاں روحانی عقیدہ کہتا ہے کہ والدین کی ناراضگی بدقسمتی لاتی ہے، وہیں سائیکالوجی کا کہنا ہے کہ دل میں بیٹھا ہوا جرم اور بے چینی سیلف کانفیڈنس کو ختم کر دیتی ہے، اور انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ناکامی کا سامان خود کرنے لگتا ہے۔ سائیکالوجی اس بد دعا کو کئی طرح سے ایکسپلین کرتی ہے۔ ایک تو ہے سیلف فلفلنگ پروفیسی، یعنی جب انسان کو یقین ہو جائے کہ وہ ناکام ہوگا تو وہ واقعی ناکام ہو جاتا ہے۔ پھر ہے پاور آف سجیشن، جس سے والدین کے منفی الفاظ ہمارے لاشعور کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور آخر میں جرم کا ذہنی بوجھ ہماری ساری انرجی اور فوکس ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اس بوجھ تلے دبا ہوا ہے تو کیا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے، اور یہی ہمارا آخری سیکشن ہے، شفایابی کا سفر، یعنی ہیلنگ کا راستہ۔ اس راستے کا پہلا قدم ہے تکلیف کو تسلیم کرنا، دونوں طرف کی۔ اس کے بعد بات چیت کا دروازہ کھولنا ضروری ہے تاکہ احساسات کو سمجھا اور سمجھایا جا سکے۔ پھر آتا ہے معافی مانگنے اور دل سے معاف کرنے کا مرحلہ، اور آخر میں مسلسل اچھے رویے سے اس رشتے میں اعتماد کو دوبارہ سے بحال کرنا۔ آخر میں ہیلنگ کا اصل مقصد الزام لگانے کے چکر سے نکل کر رشتے کو ٹھیک کرنا ہے۔ فوکس اس بات پر ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو سمجھا جائے، نہ کہ یہ فیصلہ کرنا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط۔ اور اب ایک آخری سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، کسی بھی دعا یا بد دعا کے کانسیپٹ سے پرے، سچ میں ہمارے الفاظ کا اصل وزن کیا ہے جو ہم اپنے خاندان میں ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ شاید اصل طاقت اسی میں چھپی ہے۔